تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ رہی ہے، وقت کس طرح تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح اور گھنٹے منٹوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی سے ہماری عمر روز بروز تیزی کے ساتھ گھٹ رہی ہے اور ہم تیزی کے ساتھ اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم اپنے آپ پر غور کر کے دیکھیں، اپنے آپ پر نظر ڈال کر کے دیکھیں کہ ہم اپنی دنیا میں اور دنیا کی مصروفیتوں میں اور دنیا کی مشغولیات میں اتنے منہمک اور مصروف ہیں کہ گویا ہمیں ہمیشہ یہی رہنا ہے، دنیا چھوڑنا نہیں ہے۔ جبکہ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے تیزی کے ساتھ گزرنے کو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بتایا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ زمانہ بہت زیادہ آپس میں قریب نہ ہو جائے، یعنی سال مہینوں کی طرح، مہینے دنوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح، اور دن کے گزرنے کا جو انداز ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دن کا دورانیہ اور اس کے گزرنے کا وقت ایسا جیسے آگ میں ایک شعلہ ایک دم سے بھڑک اٹھا اور پھر بجھ گیا۔ تو دن کے 24 گھنٹے اس طرح آدمی کے زندگی سے نکلتے چلے جائیں گے۔ تو جب وقت کی رفتار میں اس طرح تیزی آ جائے تو سمجھو کہ دنیا اپنے اختتام کو پہنچنے میں لگی ہوئی ہے، دنیا اپنے اختتام کے قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت کی ایک علامت ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، زندگی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی امانت ہے۔ ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی دینے والے کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو کامیابی ملے گی۔ اگر زندگی منمانی کے ساتھ، اپنی چاہتوں اور اپنی نفسانی خواہشوں کے ساتھ، یا پھر جیسے ہمارے نفس نے سمجھایا، جیسے شیطان نے بہکایا، یا جیسے ماحول چل رہا ہے اس طرح اگر ہم گزارنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ انسان اگر دنیاوی اور اخروی کامیابی سے سرفراز ہونا چاہتا ہے، اگر دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ زندگی دینے والے کی مرضی کے مطابق گزارے، یہ اس کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اگر آدمی منمانی زندگی گزارے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارے اور خواہشوں کے مطابق نفس کی چاہتوں کے پورا کرنے کے ساتھ ساتھ نہ اللہ کے حکم کا کوئی پاس و لحاظ ہے، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا کوئی خیال ہے، نہ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ میں کسی خدا کا بندہ ہوں، کسی خدا کے حکم کا پابند ہوں، اور نہ اس کو اس بات کا خیال ہے کہ میں کسی نبی کا امتی ہوں اور اس کی لائی ہوئی شریعت کا پابند ہوں۔ اس خیال کے بغیر اگر زندگی گزارتا ہے تو یہ زندگی کے گزارنے کا انداز اس کی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج مسلمانوں کو دیکھ لیں کہ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی میں ایسی رسمیں
اور ایسی ایسی چیزیں مسلمانوں نے اختیار کر لی ہیں جو ان کے لیے دنیاوی بربادی کا بھی ذریعہ ہے، اخروی بربادی کا بھی ذریعہ ہے۔ دنیا کے برباد ہونے کا بھی وہی سامان ہے اور آخرت کے برباد ہونے کا بھی وہی سامان ہے۔ بے شمار چیزیں مسلمانوں نے غیروں سے لے لی ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی میں اور ان کی نقل کرنے میں مسلمان بھی آگے آگے چل رہے ہیں۔ انہی خرافات اور انہی رسم و رواج میں، انہی رسومات میں ایک نیو ایئر سیلیبریشن بھی ہے، سال نو کا جشن بھی ہے، نئے سال پر خوشی کا منانا بھی ہے۔ نیا سال آتا ہے، 31 دسمبر ہوتا ہے، 31 دسمبر کی رات ہوتی ہے تو بہت سارے یورپی ممالک اور دوسری قوموں نے اس کو ایک خوشی کا موقع سمجھ لیا اور اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کا ایک موقع سمجھ لیا، جس کی وجہ سے بہت ساری قومیں اس رات میں موج و مستی میں گزارتی ہیں، عیاشی میں گزارتی ہیں اور آتش بازی کی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی جاتی ہے اور انسانیت سے آگے ہو کر، انسانیت کو شرمندہ کر کے وہ سارے کام کیے جاتے ہیں جو مذہب کی آزادی سے ہٹ کر آدمی اگر صحیح فطرت والا ہو، سلیم الطبع ہو، صحیح عقل رکھنے والا ہو تو وہ ان کاموں کو کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ وہ سارے کام اس وقت کیے جاتے ہیں۔ نوجوان شراب و کباب جم کر استعمال کرتے ہیں، جبکہ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، مذہب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شراب اور نشہ ایسی بری چیز ہے جس کے لیے کسی مذہب میں بھی گنجائش نہیں ہے، کسی مذہب میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ آسمانی مذہب ہو یا لوگوں کا اپنا بنایا ہوا مذہب ہو، کسی مذہب میں بھی اس قبیح اور غلط اور گندی چیز کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ لیکن مسلمان بھی جو آسمانی مذہب کے حامل ہیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرنے والے، دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی میں مسلمان بھی ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی میں دو ہاتھ ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، زندگی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے۔ اس کو صحیح طریقے سے گزارنا اور اس کو وصول کرنا اور زندگی دینے والے کی منشا اور اس کی مرضی کو سمجھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ زندگی اللہ نے ہمیں کیوں دی ہے؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ مسلمان کو اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے وہ یہ سوچے کہ کل کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تنے تنہا اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ لمحے لمحے کا خدا حساب لیں گے اور پائی پائی کا خدا حساب لیں گے، ذرے ذرے کا خدا حساب لیں گے۔ کل کو میں خدا کے سامنے کیا منہ دکھا سکوں گا؟ مسلمان کو اس بات کا ہمیشہ احساس ہونا چاہیے کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں پابند ہوں، اور یہ پابندی ہمارے لیے نعمت ہے، مصیبت نہیں ہے۔ پابندی نعمت ہے، مصیبت نہیں ہے۔ آزادی ہمارے لیے مصیبت ہے۔ اللہ کے حکم کی پابندی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کی حد بندی، یہ ہمارے لیے نعمت ہے، ہمارے لیے نعمت ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کی حد بندی نہ ہوتی تو ہمارے لیے کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے جو آج ہم نے کھڑے کر لیے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے حدود ہم نے پار کر دیے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، پریشان ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں،
مسلمان کو اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ پابند ہے، آزاد نہیں ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے مسلمان سوچے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، کل کو اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے میں اس کا کیا سفایہ کر سکوں گا، کیا دلیل دے سکوں گا، کیا یہ کام صحیح ہے، اس کے ارتکاب پر خدا کی جانب سے پوچھ ہوگی تو کیا جواب دے سکوں گا۔ ہر کام کے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج مال ہمارا ہے، زمین میں قدرت ہماری ہے اور اسباب اور وسائل پر قدرت ہماری ہے، ہم جو چاہے کریں، جیسا چاہے کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جب پوچھ ہوگی بڑی سخت پوچھ ہوگی۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ بروج میں، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ خدا ڈھیل دیتا ہے، خدا ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑنے پر آتا ہے تو پنجہ اتنا مضبوطی سے پکڑتا ہے پھر انسان سنبھل نہیں سکتا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، دوسری جگہ قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ اعراف کے اندر کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ میں ان کو مہلت دے رہا ہوں ورنہ میری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ ذہن و دماغ سے ہمارے نکال دینا چاہیے ہمیں کہ ہم جو چاہے کریں، جیسے چاہے کریں، ہم آزاد ہیں۔ نہیں، آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں۔ ہر کام کے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جس خدا کو میں مان رہا ہوں وہ خدا مجھے اس میں کیا حکم دے رہا ہے، جس نبی کا میں امتی اور پیروکار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں وہ نبی مجھے کیا طریقہ اس میں سکھا رہے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، سوچنے کی بات ہے۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی، اگر اس کو صحیح طریقے سے ہم گزار لیں گے، صحیح استعمال اس کا کر لیں گے، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، دنیا کی کامیابیاں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، دنیا میں ترقی عطا فرمائیں گے، دنیا میں عزت اور سربلندی عطا فرمائیں گے، دنیا میں سرفرازی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی ابدی نعمتیں اور راحتیں وہ تو ہیں ہی۔ لیکن اگر ہم نے منمانی کر لی اور اللہ کو بھلا کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر اگر ہم نے زندگی گزار لی تو یہ ہماری ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے، جو ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ زندگی ہماری ختم ہو رہی ہے، سال کے ختم ہونے پر 50 سال کا بوڑھا بھی ہیپی نیو ایئر کہہ کر کے کاٹے، شرم کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں زندگی کا تصور کیا ہے، اسلام میں زندگی کا تصور کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی چیز پر اتنا شرمندہ اور نادم نہیں ہوا جتنا کہ میری زندگی کا ایک دن گزر گیا اور اس کا سورج غروب ہو گیا، میری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا اور میں نے اس میں کوئی نیک عمل کر کے اپنے نام اعمال میں اضافہ نہیں کر لیا۔ ایک دن گزر گیا لیکن کوئی نیک عمل میں نے اس میں نہیں کیا تو یہ میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے، یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے آدم کی اولاد، تو ایام اور دنوں کا مجموعہ ہے، ایک دن تیرے اندر سے گزر گیا تو گویا تیری زندگی کا ایک حصہ نکل گیا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونا اگر گم ہو جائے، چوری ہو جائے، خرچ ہو جائے، دوبارہ اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وقت ہاتھ سے نکل جائے، زندگی کا جو لمحہ بغیر عمل کے گزر گیا، جیسے اردو کا مقولہ مشہور ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ وقت اور یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔
اگر ہم نے صحیح کاموں میں نہیں لگایا خود بخود غلط کاموں میں لگ جائیں گے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک۔ عربی کا وہ کہنے والا کہتا ہے کہ وقت ایک تلوار کی طرح ہے، الوقت کالسیف، تلوار کی طرح ہے، اگر وقت کو تم نہیں کاٹو گے یعنی وقت کو تم صحیح استعمال نہیں کرو گے، صحیح کاموں میں نہیں لگاؤ گے تو یقطعک، وہ وقت تمہیں کاٹ دے گا یعنی وہ تمہیں غلط کاموں میں لگا دے گا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رات و دن تمہارے اندر کام کر رہے ہیں، تم بھی ان کے اندر کچھ کام کرو۔ رات اپنا کام کر رہی ہے، دن اپنا کام کر رہا ہے، اللہ نے ان کو جو ذمہ داریاں دے رکھی ہیں وہ برابر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں۔ اے انسانوں، تم بھی رات و دن میں کچھ عمل کرو۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جن کے سلسلے میں بندے بہت غفلت سے کام لیتے ہیں، بہت غافل ہیں اس معاملے میں کہ یہ صحیح استعمال ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، یا ان کو صحیح استعمال کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں بندے بہت غافل ہیں۔ ایک ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی صحت اور دوسرا ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی فرصت۔ یہ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ ان کے سلسلے میں بندے بہت غفلت سے کام لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، سال ہمارا گزر رہا ہے تو سال کا گزرنا یہ ہمارے لیے جشن کی دعوت نہیں دیتا، خوشی منانے کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ یہ تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ تو ہمارے لیے فکر کی بات ہے۔ جو آدمی صحیح عقل رکھنے والا، سلیم الطبع ہوتا ہے، جس کو اپنی زندگی کی فکر ہوتی ہے، وہ تو سال کے گزرنے پر بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے، اور اس کو بے چین کر دیتی ہے یہ فکر کہ پتہ نہیں زندگی کا سورج کب ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے، اب وقت ہے میں کچھ نہ کچھ عمل کر لوں۔ یہ فکر اس کو ہمیشہ بے چین رکھتی ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، سال کے ختم ہونے کا موقع آئے یا سال کے شروع ہونے کا موقع آئے تو کرنے کے ہمارے دو کام ہیں۔ یہ سال کا اختتام ہمیں دو کاموں کے کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیک کاٹنے کی دعوت نہیں دیتا، شراب و کباب کی دعوت نہیں دیتا، زنا اور عیاشی اور فحاشی اور عریانیت کی دعوت نہیں دیتا، اور اللہ کی کھلے عام بغاوت کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ میرے عزیز و دوست بزرگوں، سال کا اختتام دو چیزوں کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ ایک ہے ماضی کا احتساب کہ گزرا ہوا سال ہمارا کیسے گزرا، ہمارا جو سال گزر گیا، زندگی سے ایک سال ہم نے کھو لیا ہے، ایک سال گزر گیا ہے، ایک سال ہم قبر کے قریب ہو چکے ہیں، موت کے قریب ہو چکے ہیں، تو یہ اس گزرے ہوئے سال میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، یہ احتساب کا موقع ہے، یہ جائزہ لینے کا وقت ہے، اور یہ سال کا اختتام اس کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ یہ سال کا اختتام اس کی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم سوچیں کہ جو ذمہ داریاں ہمارے سروں پر تھیں، کیا ہم نے وہ ذمہ داریاں ادا کی؟ کیا اللہ کے جتنے حق ہم پر تھے وہ حق ہم نے ادا کیے؟ روزانہ 5 وقت کی نماز ہم نے پڑھی، روزانہ قرآن کی تلاوت ہم نے کی، روزانہ اللہ کے ذکر کا ہم نے اہتمام کیا، روزانہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا ہم نے اہتمام کیا، روزانہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احکامات ہم سے متعلق تھے کیا ہم نے وہ احکامات پورے کیے؟ حقوق اللہ کے سلسلے میں فکر ہو کہ اللہ کے جو حقوق تھے کیا ہم نے وہ ادا کیے؟ اسی طرح بندوں کے جو حقوق ہمارے ذمے میں تھے کیا ہم نے وہ حقوق پوری طرح ادا کیے ہیں؟ یہ سوچنے کا موقع ہے۔ ماں باپ کا حق تھا، اولاد کا حق تھا، بیوی کا حق تھا، بھائی بہنوں کا حق تھا، رشتہ داروں کا حق تھا، پڑوسیوں کا حق تھا، اور اپنے ماتحتوں کا حق تھا،
اور انسانوں کے حقوق تھے، جانوروں کے حقوق تھے، جان پہچان رکھنے والوں کے حقوق تھے، جن کو ہم جانتے پہچانتے نہیں ہیں ان کے حقوق تھے، تو کیا ہم نے ان کے حقوق ادا کیے؟ یہ احتساب کا موقع ہے۔ آج کا دن یہ احتساب کا دن ہے، آج کا دن احتساب کا دن ہے کہ ہر آدمی بیٹھ کر کے سوچے کہ میری زندگی سے 1 سال مکمل ہو رہا ہے تو میں نے اپنی ذمہ داریوں کو کتنا ادا کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم خود اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ خدا تمہارا حساب لے، تم خود اپنا جائزہ لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، تم خود اپنا حساب کرو۔ جیسے کاروباری اور تاجر اپنی تجارت کا احتساب کرتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے اس میں لگوائے تھے، اس میں کتنا نفع آیا یا کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، کہاں کہاں یہ پیسہ لگا، کس کس راستے سے سال بھر یہ گزرا، جائزہ لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم خود اپنے آپ کا حساب لے لیا کرو، جائزہ لے لیا کرو، محاسبہ اور احتساب کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اس سے پہلے کہ خدا تمہارا حساب لے، تم خود اپنا حساب کر لو۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، سال کا اختتام ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے ماضی پر احتساب کی نیت سے غور و فکر کریں کہ کیا پایا اور کیا کھویا، اور دوسرا ہے آگے کا لائحہ عمل تیار کریں کہ اب 2022 جو شروع ہوگا تو اس کی تعمیر و تشکیل میں اور اس کو گزارنے میں ہمارے کیا عزائم ہیں، ہمارے کیا ارادے ہیں۔ ہمارے کچھ ارادے ہونا چاہیے، کچھ عزائم ہونے چاہیے کہ ہمارا اگلا سال کیسے گزرے، ہم اگلے سال کو کیسے استعمال کریں اور کیسے اس کو اچھی طرح وصول کریں اور کیسے اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کرنے والے بنیں۔ دنیا کے اعتبار سے بھی سوچیں، آخرت کے اعتبار سے بھی سوچیں کہ 2022 اب شروع ہونے جا رہا ہے تو اس میں کیا کیا حالات ہمارے سامنے ہیں، ان حالات میں ہم اپنی دنیا کے سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کے سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حالات یہ بتا رہے ہیں جوان ہے تو جوانی میں بھی مر سکتا ہے، بوڑھا ہے تو بڑھاپے میں بھی مر سکتا ہے، بچہ ہے تو بچپن میں بھی جا سکتا ہے۔ اب کسی عمر کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، کسی عمر کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تو ہاتھ پیر میں طاقت ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت خدا نے مضبوط دے رکھی ہے، خوب جی جان سے گھورو فون کو اور خوب جی جان سے دیکھو اللہ کی نافرمانی والی چیزوں کو۔ جب آنکھوں کی بینائی کچھ جواب دینے لگے، کچھ کمزور ہونے لگے، تب مسجد کو آئیں گے اور قرآن کو دیکھیں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہاتھ پیر کی سلامتی کے ساتھ لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، جبکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے دنیا میں آنے کا وقت تو متعین ہے، دنیا میں آنے کا وقت تو سب بتا سکتے ہیں کہ فلاں دن میں پیدا ہوا، لیکن جانے کا کوئی وقت نہیں ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آنے کی تو ترتیب ہے کہ پہلے دادا آئے گا، پھر اس کے بعد باپ آئے گا، پھر اس کے بعد بیٹا آئے گا۔ جانے کی بھی یہی ترتیب ہو، ضروری نہیں ہے پہلے پوتا چلا جائے، دادا زندہ باقی رہے، موجود ہے مثالیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، آگے کا لائحہ عمل تیار کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور زندہ قوم کی علامت ہے، زندہ قوم کی علامت ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں سے سبق لیتی ہے۔ مردہ قوم وہ ہے جس کو نہ اپنی کمزوریوں کا کوئی خیال ہے، نہ آگے کچھ کرنے کا ان کا ارادہ اور عزم ہے۔ یہ ان کی مردگی کی دلیل ہے، مردنی کی دلیل ہے۔ زندہ قومیں آگے کے لیے کچھ ارادے اور عزائم رکھتی ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں، اللہ نے ہمیں زندہ بنایا ہے، مسلمان زندہ قوم ہے،
لیکن ہم نے غیروں کی نقل کرتے کرتے خود بخود اپنے آپ کو مار لیا ہے، خود بخود ہم مر چکے ہیں۔ آج مسلمان زندہ قوموں میں شمار نہیں کیے جاتے ہیں، ہر کوئی ان پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، ہر کوئی ان کی طرف غلط نگاہ سے دیکھ سکتا ہے، کوئی اہمیت اور وقعت نہیں ہے مسلمان کی، اس لیے کہ مسلمان نے اپنے آپ کو خود گرا لیا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر تم واقعتاً مسلمان بن کر کے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ آج بھی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ صحابہ کے ساتھ یہ خاص نہیں تھا وعدہ، یہ تو اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ اگر تم واقعتاً مسلمان بنے رہے، تمہارا ظاہر بھی مسلمان، تمہارا باطن بھی مسلمان، تمہاری تنہائی بھی مسلمانوں جیسی، تمہارا مجمع بھی مسلمانوں جیسا، تمہاری انفرادی زندگی بھی مسلمانوں جیسی، تمہاری اجتماعی زندگی بھی مسلمانوں جیسی، اگر تم ایسے رہو گے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا، سر بلندی تمہارا ہی حصہ ہے، سر بلندی تمہارا ہی حصہ ہے، تم ہی سر بلند رہو گے۔ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، جو اسلام کے ساتھ اپنا دامن تھام لے گا وہ بھی نہیں مٹے گا۔ اسلام مٹنے والا مذہب نہیں ہے، مٹانے کی 1000 کوششیں کر لی جائیں، یہ تو خدا کی حفاظت کے ساتھ چلنے والا مذہب ہے، جو اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے گا خدا اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب جو نیا سال شروع ہو تو ہم آگے کا لائحہ عمل تیار کریں، آگے کا لائحہ عمل تیار کریں، دنیا کے اعتبار سے بھی سوچیں، آخرت کے اعتبار سے بھی سوچیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک پیغام دیتے ہوئے، ایک فکر دلاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، ان سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ وہ 5 چیزیں آ جائیں گی، تم کرنا بھی چاہو گے کچھ تو کر نہیں سکو گے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ آدمی جوانی میں جو کام کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، بڑھاپا خود ایک بیماری ہے، بڑھاپا خود ایک بیماری ہے، تو بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ وصحتک قبل سقمک، اللہ کے نبی نے فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے، کہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ نے صحت دے رکھی ہے، نوجوانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط طاقت دے رکھی ہے، تو یہ طاقت کو غنیمت سمجھو اور اس کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ یہ طاقت خدا نے 31 دسمبر میں ناچنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ طاقت اللہ نے تمہیں غلط استعمال کے لیے نہیں دی ہے۔ جو خدا طاقت دینا جانتا ہے وہ واپس لینا بھی جانتا ہے، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، اس کا یقین رکھتے ہوئے ہم زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وصحتک قبل سقمک، کہ اللہ نے صحت دی ہے تو اس کو غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اللہ کے نبی نے فرمایا فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی کے آنے سے پہلے۔ آج فرصت ہے، آج کام کرنے کا موقع ہے، کر سکتے ہیں تو آج کر لو، پتہ نہیں کل کو کیا کام آ جائے، کل کو کس مصروفیت میں ہم گرفتار ہو جائیں۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے تو کام کر لو۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں اگر ہم ان کی قدردانی کریں گے اور ان کو غنیمت سمجھ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کامیابی کی راہیں ہموار فرمائیں گے، کامیابی کی راہیں ہموار فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا وحیاتک قبل موتک، اللہ نے آج زندگی دی ہے، کس کو پتا ہے کل کو موت ہو جائے، پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ آج اللہ نے زندگی دے رکھی ہے تو اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں، اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر
اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی اطاعت شعاری، اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے تو یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے وصول کرنے والے بنیں گے، صحیح طریقے سے ہم وصول کرنے والے بنیں گے۔ اگر ہم نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا تو مرنے کے بعد پچھتائیں گے، موت کے قریب پچھتائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا۔ سورہ تغابن میں، سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ اور موت آنے کے بعد موت کے آثار کو دیکھ کر آدمی اپنی آخرت بنانے کے ارادے سے کہنے لگے کہ فلاں مدرسے کو یہ دے دیا جائے، فلاں مسجد کو یہ دے دیا جائے۔ اللہ کہتے ہیں فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موت کے آثار آدمی دیکھتا ہے تو اس وقت میں کہتا ہے پروردگار آپ نے کچھ مہلت اور دے دی ہوتی، کچھ مہلت اور دے دی ہوتی تو میں کچھ کام کر کے آ گیا ہوتا، کچھ کام کر کے آ گیا ہوتا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا، اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، آج زندگی ہے تو کل کو پھر موت آ جائے گی، مر جائیں گے تو ایک سبحان اللہ کے لیے بھی ترسیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اسی طرح فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ تنگ دستی کے آنے سے پہلے مالداری اور خوشحالی کو غنیمت سمجھو۔ اللہ نے مال دیا ہے، مالدار بنایا ہے، صاحب ثروت بنایا ہے، اس کو غنیمت سمجھ کے اپنی آخرت بنانے میں خرچ کر لو۔ عیاشی میں، منمانی میں اور اللہ کی نافرمانی میں اگر خرچ کرو گے، جو خدا دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، جو خدا دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ مال کے سلسلے میں ہمارا خیال یہی ہے میں مال کا مالک ہوں، جو چاہے کروں، اللہ کا حکم ہو تو کچھ اور ہو، مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے، یہ تو میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، اپنی محنت سے جمایا ہے، یہ مال میرا ہے۔ یہ قارونی سوچ ہے، یہ قارونی سوچ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی کی سوچ نہیں ہے۔ قارون سے بھی خدا نے یہ کہا تھا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، قارون سے اللہ نے یہ کہا تھا کہ جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے، اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ مال بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، آدمی اگر چاہے تو اس سے جنت کے بہت سارے درجے حاصل کر سکتا ہے، آخرت کی بہت ساری نعمتیں حاصل کر سکتا ہے، لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں اس کے لیے دل میں جذبہ ہونا ضروری ہے، دل میں خوف خدا ہونا ضروری ہے، دل میں ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے، اور اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا ضروری ہے۔ آدمی اللہ کی نعمت سمجھے گا تو کرے گا کہ یہ اللہ نے دیا ہے تو میں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کروں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو آدمی یہ سوچے گا میرا ہے، میں جیسے چاہے کروں، جہاں چاہے خرچ کروں، مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ یہ قارونی سوچ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر، تو قارون نے یہی کہا تھا کہ یہ تو میرے ہاتھ سے کمایا ہوا ہے، میری محنت سے کمایا ہوا ہے، اس میں خدا کے لیے کیا موقع اور گنجائش ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، آگے کا لائحہ ہے عمل تیار کرنا، یہ سال کا اختتام ہمیں دعوت دیتا ہے۔ راتوں میں ناچنا، گانا بجانا، شراب اور کباب، زناکاری اور عیاشی، یہ مسلمانوں کو ہرگز زیب نہیں دیتی۔ نوجوانوں سے میں خاص طور سے عرض کروں گا، آپ دل کھول کر اس بات کو سمجھیں کہ نوجوانوں اسلام کو شرمندہ نہ کرو، اسلام کو شرمندہ نہ کرو۔ اگر تمہیں عیاشی کرنا ہی ہے تو اپنا نام بدل لو، ضروری نہیں ہے کہ تم اسلام میں باقی رہو۔ لیبل مسلمانوں کا، نام مسلمانوں کا، کام اللہ کے باغیوں کا، کام اللہ کے نافرمانوں کا۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو جائے، ہماری وجہ سے اسلام پر دھبا آئے،
ہماری وجہ سے مسلمانوں پر دھبا ہے، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تم مذہب ہی چھوڑ دو۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم سدھرنا نہیں چاہتے، اگر ہم اپنے آپ کو اصلاح کرانا نہیں چاہتے اور ان عیاشیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو ہمارا نام عبداللہ باقی رہے، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہرگز محتاج نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں اس حقیقت کو اللہ نے صاف بیان فرمایا۔ آپ کو یہ بات سخت لگ رہی ہوگی، لیکن قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم خدا کے محتاج ہو، واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے عزیز و دوست بزرگ کو اسلام کو شرمندہ کرنے والے اعمال، مسلمانوں کا سر جھکانے والی حرکتیں، توفیق عطا فرمائے، اللہ کے لیے بن میں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ کے لیے بن کر دو، اللہ کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھو، اور جو جذبات جو طاقتیں خدا نے تمہیں دی ہیں یہ اللہ کی فرمانبرداری میں لگاؤ۔ تمہارے لیے محنت کے بہت میدان ہیں، تمہارے لیے محنت کے بہت میدان ہیں۔ صرف شراب و کباب ہی محنت کا میدان نہیں ہے، زناکاری اور عیاشی ہی محنت کا میدان نہیں ہے، یہ تو محنت کو برباد کرنے والی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے لیے ہم ان راتوں میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں اور غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کریں، تو سال کا اختتام ہمیں اپنے ماضی کے احتساب کی اور آگے کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کا احتساب کرنے اور آگے کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سچا پکا مسلمان بن کر دنیا میں جینے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔